بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ٹریک عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ گھنٹی کی تیز آواز سنتے ہی چیف باس نے چونک کر سامنے رکھے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ H2 کنٹرولر ہاربر اسپیکنگ۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ قیدی تو ٹھیک ہیں؟ چیف باس سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، وہ تو ٹھیک ہیں۔ آپ کو ایک اطلاع دینی تھی۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے قیدیوں کے لیے آکسیجن کنٹرول کر دی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے پروفیسر مانتاشا اچانک یہاں پہنچے اور انہوں نے آکسیجن لیول برابر کرنے کا حکم دیا۔ میرے تذبذب پر انہوں نے خود بھی آگے بڑھ کر آکسیجن لیول برابر کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے سر پہلے باس لاک سے بات کی، انہوں نے پروفیسر سے بات کرنے کے بعد مجھے جواب دینے کے لیے کہا، چنانچہ میں ان کی طرف سے واپسی کال کا انتظار کرتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی کال آئی ہے کہ پروفیسر کوئی جواب نہیں دے رہے، وہ خاموش ہیں، اس لیے میں بحیثیت انچارج براہ راست آپ سے بات کروں، چنانچہ میں نے آپ کو کال کرنے کی جرات کی ہے۔ ہاربر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروفیسر کا وہاں جانے اور آکسیجن لیول برابر کرنے سے کیا تعلق؟ پروفیسر ایسا نہیں کر سکتے، چیف باس نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ سر، ایسا ہوا ہے، ہاربر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے قیدیوں کو چیک کیا ہے؟ وہ کس پوزیشن میں ہیں؟ چیف باس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ چیک کیا کرنا ہے سر؟ وہ H2 روم سے باہر تو نہیں نکل سکتے، اور آکسیجن لیول برابر ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مستعد ہوں گے۔ آپ نے چونکہ سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ H2 روم کو آپ کے حکم کے بغیر نہ کھولا جائے، اور انہیں چیک کرنے کے لیے روم کھولنا ضروری ہے، ہاربر نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ لیول دوبارہ کنٹرول کر دو، میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں، چیف باس نے کہا۔ بہتر سر، جیسے حکم سر، ہاربر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور چیف باس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے میز کے ایک کنارے پر پڑا ہوا تکونی سا آلہ اٹھایا اور اس پر لگے ہوئے کئی بٹنوں میں سے ایک کو پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی سامنے کی دیوار پر نصب ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں بے شمار مشینیں موجود تھیں۔ وہاں کوٹوں میں ملبوس دو افراد ان میں سے دو مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو، چیف باس اسپیکنگ، پروفیسر کہاں ہے؟ چیف باس نے اسی بٹن کو دوبارہ پریس کرتے ہوئے کہا۔ اوہ سر، پروفیسر ریسرچ روم میں ہیں، وہ اربسس مارسلینا کی تیاری میں مصروف ہیں، ان میں سے ایک نے وہیں بیٹھے بیٹھے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا پروفیسر یہاں سے H2 روم میں گئے تھے؟ چیف باس نے پوچھا۔ معلوم نہیں سر، یہاں سے تو وہ ریسرچ روم جانے کا کہہ کر گئے ہیں، انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ سے پہلے باس لاک کی کال آئی تھی، وہ بھی پروفیسر کے متعلق پوچھ رہے تھے، میں نے انہیں بھی یہی بتایا ہے کہ پروفیسر ریسرچ روم میں ہیں۔ اس آدمی کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ اوکے، چیف باس نے کہا اور تکونی آلے کا بٹن دوبارہ دبا دیا۔ اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس نے پہلے والے بٹن سے چوتھا بٹن دبایا تو اسکرین ایک بار پھر روشن ہو گئی، لیکن اس بار اس پر منظر پہلے سے مختلف تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر تھا جو کسی کیمسٹ کی تجربہ گاہ معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں دیواروں میں نصب کھلی الماریوں میں بے شمار مختلف انداز کی بوتلیں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک لمبی سی میز کے ساتھ پروفیسر کھڑا تھا۔ میز پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی بوتل کے منہ پر کیف لگی ہوئی تھی، اور پروفیسر اس کیف کے ذریعے کوئی محلول آہستہ آہستہ اس بوتل میں ڈال رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چیف باس خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے محلول ڈال کر بوتل ایک طرف رکھی تو چیف باس نے اسی بٹن کو دوبارہ پریس کر دیا، اور اسی لمحے پروفیسر چونک پڑا۔ اب اسکرین پر پروفیسر کا چہرہ کلوز اپ میں نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر کی خالی خالی نظریں اسے اسکرین پر صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ پروفیسر، تم H2 روم کنٹرول آفس میں گئے تھے؟ چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں، گیا تھا، پروفیسر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں گئے تھے؟ چیف باس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آکسیجن لیول برابر کریں، پروفیسر نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ چیف باس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا سر، پروفیسر نے جواب دیا۔ حکم دیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے تو حکم نہیں دیا تھا، پھر کس نے حکم دیا تھا؟ چیف باس نے بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جو حکم دیتا ہے اور مجھ سے باتیں پوچھتا ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ مشینی سا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ چیف باس نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پروفیسر کا جواب اس کے حلق سے نہ اترا تھا، کیونکہ پروفیسر کے دماغ کو واش کر کے اس نے ہیپنوٹائزڈ مشین کے ذریعے صرف اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ پھر اسے کون حکم دے سکتا تھا؟ وہی جو حکم دیتا ہے، وہی جو میرا عامل ہے، وہی جس کا میں معمول ہوں، پروفیسر نے جواب دیا۔ اوہ، کیا باتیں پوچھی ہیں اس نے؟ چیف باس نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ پاور پلانٹ کے بارے میں،
اور H2 روم سے نیچے پاور پلانٹ میں پہنچنے کا راستہ پوچھا ہے اس نے۔ پروفیسر کا لہجہ اسی طرح مشینی تھا اور چیف باس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے انتہائی تیزی سے بٹن دبا کر آلہ میز پر پھینکا اور بھاگتا ہوا میز کے پیچھے سے نکل کر سامنے والی دیوار کے ساتھ نصب ایک بڑی سی مشین کے سامنے پہنچ گیا۔ اس مشین پر پلاسٹک کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے وہ غلاف یوں کھینچ کر دور پھینکا جیسے اس غلاف میں موت چھپی ہوئی ہو، پھر اسے بڑی تیزی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین کے درمیان میں لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی اور پھر چند جھماکوں کے بعد اسکرین پر ایک کافی بڑے کمرے کا منظر ابھر آیا جس پر جدید قسم کی آٹومیٹک مشینیں نصب تھیں۔ ایک طرف رکھی ہوئی میز پر مستطیل سی مشین کے سامنے اسے علی عمران کھڑا نظر آیا، جبکہ اس کے باقی ساتھی اس کے سامنے کمرے کے درمیان کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اوپر چھت کے ایک کونے میں خلا نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی چیف باس کا چہرہ غصے سے پھڑکنے لگا۔ اسی لمحے اس نے عمران کو اس مشین پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ چیف باس سے بڑی پھرتی سے اپنے سامنے رکھی ہوئی مشین کے پیندے میں لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے ہینڈل کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ اس ہینڈل کے کھینچتے ہی مشین میں گونج سی پیدا ہوئی اور مشین کے اوپر لگا ہوا ایک مرکری بلب تیزی سے اسپارک کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑے سے ڈائل پر موجود سرخ رنگ کی سوئی حرکت میں آئی اور تیزی سے راؤنڈ کلاک گھومتی ہوئی آخری ہندسے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسی لمحے چیف باس نے عمران کو انگلی سے مستطیل مشین کا ایک بٹن دباتے ہوئے دیکھا اور عین اسی لمحے چیف باس نے بھی اس ڈائل کے نیچے نصب سرخ رنگ کے ایک بٹن کو پوری قوت سے پریس کر دیا۔ بٹن کے پریس ہوتے ہی مرکری بلب کا ایک تیز جھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ڈائل کے آخری ہندسے پر پہنچی ہوئی سوئی تیزی سے واپس پہلے ہندسے پر پہنچ گئی اور مشین کی گونج یکلخت ختم ہو گئی۔ اسکرین پر چیف باس نے عمران سمیت اس کے سب ساتھیوں کو کٹ پتلیوں کی طرح فرش پر گرتے ہوئے دیکھا اور اس کے حلق سے اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ کچھ لمحے غور سے فرش پر گرے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتا رہا۔ عمران سائیڈ میں گرا ہوا تھا جبکہ اس کے باقی ساتھی ٹیڑھے میڑھے انداز میں گرے پڑے تھے۔ اب ان کا فوری خاتمہ لازمی ہے، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، چیف باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن آف کر دیا اور تیزی سے واپس اپنی کرسی پر آ گیا۔ اس نے وہی تکونی آلہ دوبارہ اٹھایا اور اس کے سب سے اوپر والا بٹن دبا دیا۔ سامنے والی دیوار پر نصب اسکرین ایک بار پھر روشن ہو گئی۔ اسکرین پر کالنگر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ چیف باس نے وہی بٹن دوبارہ پریس کیا تو کالنگر چونک کر سیدھا ہوا، کتاب اس نے بند کر لی۔ یس باس، کالنگر کی آواز سنائی دی۔ کالنگر، عمران اور اس کے ساتھی مین پاور پلانٹ میں X1 ریز کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ انہیں پاور پلانٹ سے باہر نکال کر گولیوں سے بھون ڈالو۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچنا چاہیے جس پر گولی کا سوراخ نہ ہو، چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی مین پاور پلانٹ میں؟ کالنگر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسے شاید چیف باس کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی غاروں سے نکل کر واپس چلے گئے ہیں اور چیف باس نے کرام کو ان کے قتل پر معمور کیا تھا۔ لیکن اب چیف باس بتا رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لیبارٹری کے نہ صرف اندر ہیں بلکہ اس کے سب سے اہم شعبے میں موجود ہیں۔ ہاں، یہ وقت تفصیل بتانے کا نہیں ہے، انہیں فوری طور پر ہلاک کرنا ہے۔ مین پاور پلانٹ میں چونکہ کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، اس لیے تم انہیں وہاں سے باہر نکالو اور ہلاک کر ڈالو، چیف باس نے کہا۔ لیکن باس، مین پاور پلانٹ میں داخلے کے لیے اسپیشل کوڈ، کالنگر نے کہا۔ اسپیشل کوڈ 01 ہے، جلدی جاؤ، اپنے ساتھ 5-6 آدمی لے کر جاؤ، اور سنو، انہیں وہاں سے نکال کر 0 روم میں لے آؤ، میں خود وہیں آ رہا ہوں تاکہ خود انہیں ہلاک ہوتا ہوا دیکھ سکوں، چیف باس نے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، کالنگر نے جواب دیا، اور چیف باس نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ تکونی آلے کو واپس میز پر رکھ کر وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ دراصل اب اس کے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی کہ وہ پہلے پروفیسر کے ذہن کو اچھی طرح چیک کر لے کہ آخر پروفیسر کے ساتھ ہوا کیا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ دوبارہ بدل دیا کیونکہ وہ پہلے ان دشمنوں کی ہلاکت کا اطمینان کرے، اس کے بعد کارروائی کرے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا تاکہ 0 روم میں پہنچ کر اپنے سامنے تمام کارروائی مکمل کرائے۔ عمران کی آنکھ کھلی تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ اپنے تمام ممبروں سمیت ایک کھلے کمرے میں پڑے ہوئے بینچوں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ بینچیں باقاعدہ سیڑھی کے سے انداز میں کھڑی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے کسی قیدی کو کوڑے مارنے کے لیے کسی سیڑھی سے باندھ رکھا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی چمڑے کے مضبوط بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے 4-5 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے اور ایک لمبا تڑنگا آدمی چہرے پر نقاب لگائے ایک طرف اونچی سی نشست والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے علاوہ ایک نوجوان ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیمپ نما آلہ اٹھائے عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب موجود تھا۔ وہ آلے کی پشت پر لگے ہوئے بٹن کو دباتا تو آلے میں سے سرخ رنگ کی تیز شعاع نکل کر عمران کے ساتھی پر پڑتی اور وہ آدمی آلے کا بٹن آف کر دیتا
اور پھر دوسرے ممبر کی طرف بڑھ جاتا جس پر آلے کی شعاع پڑتی۔ وہ چند لمحوں بعد ہی آنکھیں کھول دیتا۔ جب سارے ممبر ہوش میں آ گئے تو وہ آلے والا شخص پیچھے ہٹا، اس نے آلے کو ایک کونے میں رکھا اور پھر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ دوسرے مشین گن برداروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیا حکم ہے باس، فائرنگ شروع کی جائے؟ نقاب پوش کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ادھیڑ عمر نے کرسی پر بیٹھے ہوئے نقاب پوش سے مخاطب ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھہرو کالنگر، مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی ہے، پہلے میں اس کی وضاحت کرانا چاہتا ہوں۔ چیف باس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کے سامنے پہنچا اور اس سے ایک قدم پہلے رک گیا۔ اب وہ غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں عمران کی نظروں سے ملی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے چیف باس کی نظریں یکلخت جھک گئیں اور اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ تو تم ہپناٹزم جانتے ہو؟ باس نے زہریلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہپناٹزم؟ یہ کون سا ازم ہے؟ کمیونزم، سوشلزم، امپیریلزم، فاشزم؟ یہ ازم تو میں نے سنے ہوئے ہیں، یہ ہپناٹزم کیا ہوتا ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے پروفیسر کو کس طرح ہپناٹائز کیا تھا جبکہ تم H2 روم میں قید تھے؟ چیف باس نے کہا۔ پروفیسر کو؟ ارے وہ تو بس معمولی سا کھیل تھا۔ اچھا تم اسے ہپناٹزم کہتے ہو؟ میرے لیے تو یہ صرف ایک شبدہ ہے، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو عمران، اور میں نے چاہا تھا کہ تمہیں اپنی لیبارٹری میں رکھ لوں، لیکن تم جتنے ذہین ہو اس سے زیادہ خطرناک بھی ہو، اور اب جب کہ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ تم ہپناٹزم میں اس قدر ماسٹر ہو کہ واشر مشین کو بھی کریک کر کے ہپناٹائز کر سکتے ہو، تو تم ویسے بھی میرے لیے بیکار ہو چکے ہو۔ اب تو واشر مشین بھی تمہارے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکے گی، اس لیے میں نے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی فوری موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بہرحال تم جیسے ذہین آدمی کے قتل پر مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوگا، چیف باس نے کہا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر چیف باس، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے نرم اور ہمدرد دل واقع ہوئے ہو، ورنہ میں ادھر کا رخ بھی نہ کرتا۔ نرم دل آدمیوں سے مجھے بڑی ہمدردی ہے، عمران نے بھی جواب میں شکریہ ادا کر دیا۔ ادھر آنا تو تمہاری حماقت تھی، تمہارا ہمارے کام سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہ تھا، چیف باس نے کہا۔ میری تو پوری زندگی ہی مجسم حماقت رہی ہے۔ ویسے میں تمہاری عظمت کا دل سے قائل ہوں کہ تم نے اپنی ذہانت سے ایسی لیبارٹری قائم کر لی ہے کہ سپر پاورز باوجود ٹکرے مارنے کے اس جگہ کو بھی تلاش نہ کر سکے، اور اب جب کہ موت ہمارا مقدر بن چکی ہے، کیا تم میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہو؟ عمران نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری آخری خواہش پوری کرتا رہوں، چیف باس نے اس بار قدر بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ میری آخری خواہش بڑی معصوم سی ہے، میں صرف تمہاری لیبارٹری دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے تو مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے دکھا دو، چاہے کسی اور طرح، عمران نے جواب دیا۔ سوری، ایسا ناممکن ہے، چیف باس نے کہا، اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ اور جیسے ہی اس کی پشت عمران کی طرف ہوئی، اچانک عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے چیف باس اس کے دونوں بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے سینے سے آ لگا، جبکہ عمران ابھی تک اس تختے پر موجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ چیف باس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے سینے کے گرد تھا۔ عمران کی دونوں ٹانگیں چونکہ اس تختے سے بندھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ تختے سے علیحدہ نہ ہو سکا۔ اسے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں کی مدد سے ہاتھ آزاد کر لیے تھے۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے چیف باس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا اور چیف باس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ چیف باس کے ساتھ ہی اور خصوصاً کالنگر حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ انہیں شاید خواب میں بھی یہ تصور نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہتھیار گرا دو اور دیوار سے پشت لگا دو، جلدی کرو ورنہ، عمران نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے چیف باس کی گردن پر اور دباؤ ڈالا، اور چیف باس نے بری طرح چیختے ہوئے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا۔ نہیں باس، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم صرف آپ کی خاطر لیبارٹری تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کالنگر نے جواب میں چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے مشین گن برداروں سے چیخ کر فائر کرنے کے لیے کہا۔ مشین گن برداروں نے جو حیرت سے بت بنے کھڑے تھے، کالنگر کی آواز سنتے ہی تیزی سے مشین گنیں سیدھی کی۔ ٹھہرو، مت فائر کرو، چیف باس نے چیختے ہوئے کہا، اور مشین گن برداروں نے تذبذب سے انداز میں کالنگر کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے کالنگر غصے سے چیختا ہوا ایک مشین گن بردار کی طرف بڑھا، وہ شاید اس سے مشین گن خود لینا چاہتا تھا۔ اسی لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازیں ابھری، اور پھر وہ تختہ بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا کالنگر کی پشت پر آ پڑا، جو ایک آدمی کے ہاتھ سے مشین گن لے رہا تھا۔ تختہ چونکہ کافی بڑا تھا، اس لیے وہ کالنگر اور اس کے باقی مشین گن برداروں سے بھی چوڑائی کے رخ میں پوری قوت سے ٹکرایا، اور وہ سب چیختے ہوئے پچھلی دیوار سے جا ٹکرائے۔ اسی لمحے جوانا نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی، اور وہ کسی عقاب کی طرح اڑتے ہوئے افراد کے سروں پر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اسے بیک وقت نہ صرف 2 افراد کو پوری قوت سے ٹانگوں کی ضربیں لگائیں، بلکہ کلابازی کھا کر وہ جب سیدھا ہوا
تو اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی اور پھر کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں کالنگر اور باقی افراد کی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے ہی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ کارنامہ جوانا نے انجام دیا تھا کہ صرف اپنی بھرپور طاقت کی مدد سے اس نے اپنے ساتھی اور اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بندھی ہوئی چمڑے کی بیلٹ توڑ دی تھی، اور انہیں توڑتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے تختہ بھی اٹھا کر ان پر پھینک دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً کالنگر کی طرف سے ہونے والی فائرنگ سے کسی صورت بھی بچ نہ سکتا۔ ان سب کا خاتمہ کرتے ہی جوانا مشین گن اٹھائے تیزی سے عمران کی طرف آیا۔ میرے پیروں میں بندھی ہوئی بیلٹ پیچھے سے کھول دو، عمران نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اور جوانا تیزی سے مڑا اور پھر اس نے پیچھے آ کر جھک کر بیلٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے کٹاک کی آواز سے بیلٹ ٹوٹ گئی اور عمران کے پیر آزاد ہو گئے۔ وہ چیف باس کو دھکیلتا ہوا آگے لے گیا۔ ادھر جوانا نے دوسرے ساتھیوں کی بیلٹیں توڑنی شروع کر دی۔ اب بتاؤ چیف باس، میری آخری خواہش پوری کرو گے یا نہیں؟ عمران نے چیف باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ابھی تک عمران کے سینے سے جکڑا ہوا تھا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتے کسی بھی صورت میں، چیف باس نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیسے چیف باس؟ اب جب کہ تم میرے پاس ہو، مجھے یہاں سے نکلنے سے کون روک سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کا نظام ہی ایسا ہے۔ تم نے کالنگر کو دیکھا؟ اس نے میرا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سب انکار کر دیں گے، چیف باس نے کہا۔ گڈ، یہ اچھا انتظام ہے۔ صفدر، تم اسے سنبھالو، میں اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ عمران نے چیف باس کو صفدر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، کیونکہ اب سب ساتھی بیلٹ سے آزاد ہو چکے تھے اور صفدر نے بڑی پھرتی سے چیف باس کو سنبھال لیا۔ چیف باس نے تیزی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا رخ موڑنا چاہا، مگر صفدر نے بڑی پھرتی سے اس کے پہلو پر کراٹے کا وار کیا اور چیف باس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ ضرب کھا کر دوسرے پہلو پر ہوا تو صفدر کا دوسرا وار اس کے دوسرے پہلو پر پوری قوت سے پڑا اور چیف باس چیختا ہوا پہلو کے بل فرش پر جا گرا، اور صفدر نے اسے تیزی سے موڑ کر اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کی طرف کر کے اس کی پشت پر اپنا ایک پیر رکھ دیا۔ شکیل، ایک بیلٹ لے آؤ، صفدر نے کہا، اور شکیل نے ایک ٹوٹی ہوئی بیلٹ لا کر چیف باس کے دونوں ہاتھ اس بیلٹ کی مدد سے مضبوطی سے باندھ دیے، اور صفدر نے اسے اٹھا کر دوبارہ اسی کرسی پر پھینک دیا جس پر وہ چند لمحے پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نقاب اتار دو، عمران نے کہا، اور صفدر نے کھینچ کر اس کا نقاب اتار دیا۔ دوسرے لمحے عمران بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس کے سامنے بین الاقوامی سائنسدان پروفیسر کرمٹ کا چہرہ موجود تھا۔ وہی پروفیسر کرمٹ جسے تمام سپر پاورز نے مل کر مشترکہ منصوبہ ونٹاسا کا چیف بنایا تھا، اور جس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے عمران نے پہلی بار پینسلوانیا کی غاروں کا ذکر کیا تھا۔ اوہ پروفیسر کرمٹ، تم! لیکن تمہاری آواز تو یکسر بدلی ہوئی ہے، تمہاری چال ڈھال، تمہارا انداز! عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں پروفیسر کرمٹ نہیں ہوں، میں اس کا بھائی آراٹ ہوں، جڑواں بھائی۔ اور سنو، تم میرے ساتھ صلح کر لو، جتنی چاہو دولت لے لو، یہاں سے تم زندہ تو کسی صورت نکل نہیں سکتے۔ البتہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ سلامت یہاں سے نکال دوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی سپر پاور کا کوئی خلائی راز نہ چراؤں گا، آراٹ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم آراٹ ہو، پروفیسر کرمٹ کے جڑواں بھائی۔ اس لیے پروفیسر کرمٹ نے میٹنگ کے دوران جان بوجھ کر نقشے پر غلط نشانات لگائے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ پنسلوانیا کی غاروں میں تمہارا ہیڈ کوارٹر نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت چونکا ضرور تھا، لیکن یہاں تمہاری آواز اور چال ڈھال مختلف تھی، اس لیے میں خاموش رہا، عمران نے کہا، اور چیف باس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم اتنی تفصیل بھی جانتے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہیں لیبارٹری کے اندر کسی صورت داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ بہرحال میری پیشکش قائم ہے، چیف باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں ابھی عمران کے بارے میں علم نہیں ہے آراٹ، تم دیکھنا کہ میں کیسے اس لیبارٹری سے نکلتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پروفیسر مانتاشا سے ذہنی رابطہ قائم کرنے لگا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ پروفیسر، کیا تم میرا حکم وصول کر رہے ہو؟ عمران نے خیالی روح کی مدد سے کہا۔ ہاں، میں تمہارا حکم وصول کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پروفیسر مانتاشا کی خیالی روح عمران کے ذہن میں نے وصول کی۔ پروفیسر، کنٹرول روم میں پہنچ کر لیبارٹری میں جتنے افراد ہیں انہیں ایک بڑے ہال میں اکٹھے ہونے کا حکم دو۔ انہیں کہو کہ چیف باس ان سب کو اہم ہدایات دینا چاہتا ہے، اور سنو، خیال رکھنا کوئی آدمی باہر نہ رہے، عمران نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میری بات کوئی نہیں مانے گا، وہ سب صرف چیف باس کی بات مانتے ہیں، یا اس کے بعد لاگ کی۔ میرا نمبر 3 ہے، پروفیسر نے ذہنی طور پر جواب دیا۔ اچھا، اگر چیف باس انہیں حکم دینا چاہے ان سب کو تو وہ کیسے دیتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ مین ٹرانسمیٹر کے ذریعے دیتا ہے جو کنٹرول روم میں نصب ہے، اور کنٹرول روم میں چیف باس کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا دروازہ کمپیوٹر کنٹرولڈ ہے،
اور اس کمپیوٹر کو کسی بھی صورت میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، پروفیسر نے جواب دیا۔ اچھا پروفیسر، کیا تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت قیدی عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، پروفیسر نے صاف جواب دے دیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ذہنی رابطہ ختم کر دیا۔ اس کی نے آنکھیں کھول دیں، اس کی فراخ پیشانی پر الجھنیں شکنوں کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ تم پروفیسر سے ذہنی رابطہ قائم کر رہے تھے، لیکن پروفیسر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، عمران کی آنکھیں کھولتے ہی چیف باس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، پروفیسر بیچارہ بے بس ہے، لیکن تم تو بس میں ہو، اور بس میں سوار آدمی تھرڈ کلاس کہلاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بس کی بجائے کار سوار بن جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور چیف باس حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سنو عمران، تم لاکھ ذہین صحیح، لیکن اس لیبارٹری کا نظام ایسا ہے کہ تم یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تم اس کمرے میں ہو، محفوظ ہو، لیکن یہاں سے باہر نکلتے ہی تم خود بے بس ہو جاؤ گے، چیف باس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اور اگر میں یہاں سے نکلوں ہی نہ تو پھر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر لاکھ خود معلوم کر لے گا کہ آخر مجھے یہاں اتنی دیر کیوں ہوگی، چیف باس نے دانتوں سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہارا پتہ کرنے باری باری یہاں آئیں، اور میں انہیں تمہارے ساتھ بٹھانے کا اعزاز حاصل کروں، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی تم احمقوں جیسی باتیں کر جاتے ہو، اسے کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہاں کی صورتحال معلوم کر سکتا ہے۔ تم انتہائی جدید ترین لیبارٹری میں موجود ہو، کسی کیفے یا کلب میں نہیں بیٹھے، چیف باس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اگر میں تمہاری پیشکش قبول کر لوں تو پھر اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم واقعی صحیح سلامت ہمیں یہاں سے باہر نکال دو گے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے لیے میں تمہیں صرف یقین دلا سکتا ہوں، میں لاکھ سے بات کروں گا اور پھر لاکھ کو احکام دوں گا، اور اس کے بعد تم باہر پہنچ جاؤ گے، چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر اس کے چہرے پر امید کی جھلک اٹھی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کرو لاکھ سے بات، لیکن سنو، تمہیں بھی ہمارے ساتھ باہر جانا ہوگا جب تک ہم اس علاقے سے باہر نہیں نکل جاتے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ انتہائی مجبوری کے تحت کیا ہے۔ مجھے منظور ہے، میں لیبارٹری کو بچانے کے لیے تمہاری ہر شرط منظور کر سکتا ہوں، چیف باس نے کہا۔ تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں جا کر اگر تمہاری لیبارٹری کا محل وقوع حکومت ایکریمیا کو بتا دوں تو وہ خود ہی تمہاری لیبارٹری کی مکمل حفاظت کے انتظامات کر لیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ اس پورے پہاڑ کو ہائیڈروجن بموں سے اڑا دیں تبھی وہ میری لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتے، میں نے اس کے انتظامات پہلے سے کر رکھے ہیں۔ یہ تو مجھ سے حماقت ہوئی کہ تم اندر داخل ہو گئے، ورنہ تم ساری عمر سر پٹکتے رہتے تو اندر داخل نہ ہو سکتے، چیف باس نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بات کرو لاکھ سے، عمران نے کہا۔ سامنے والی دیوار کے دائیں کونے پر ایک ابھار ہے، اسے ٹھوکر مارو، دیوار پھٹ جائے گی اور اس میں سے ایک مشین برآمد ہوگی، اس کا سرخ ہینڈل دباؤ گے تو لاکھ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ میں بات کر لوں گا، چیف باس نے کہا۔ صفدر، اس چیف باس کا لباس اتارو، مجھے یہ لباس بےحد پسند ہے، میں بطور نشانی اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، عمران نے اس بار صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ چیف باس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے تھوڑی سی جد و جہد کے بعد چیف باس کا لباس اتار دیا۔ اب وہ صرف انڈر ویئر پہنے ہوئے تھا اور عمران نے بڑی پھرتی سے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا اور پھر اسے چیف باس کا لباس پہنا، اور صفدر نے عمران کے اشارے پر اس کا لباس چیف باس کو پہنانا شروع کر دیا۔ دونوں کے قد و قامت میں معمولی سا فرق تھا، اس لیے بات بن گئی۔ چند لمحوں بعد عمران چیف باس کا لباس پہن چکا تھا اور چیف باس عمران کا لباس پہنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے ایک طرف پڑا ہوا چیف باس کا نقاب اٹھایا اور اسے اپنے چہرے پر چڑھا لیا، بوٹ تک اس نے بدل لیے تھے، اب وہ ہر طرح سے چیف باس لگ رہا تھا۔ اب تم چھٹی کرو چیف باس، تمہاری طرح میرے پاس بھی تمہاری آخری خواہش پوری کرنے کا وقت نہیں ہے، عمران نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا، اور چیف باس کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ کیا مطلب؟ چیف باس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، مگر عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے مشین گن کو نال سے پکڑ کر اس کا دستہ اس کی کھوپڑی پر جما دیا۔ مسلسل 2 ضربوں کے بعد چیف باس کا سر ڈھلک گیا، عمران نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر مطمئن ہو گیا۔ اب تم سب فرش پر اس طرح لیٹ جاؤ جیسے اس جنگ میں تم بھی شہیدوں کی لسٹوں میں شامل ہو چکے ہو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل اس کا منصوبہ سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے فرش پر اس طرح لیٹ گئے جیسے گولیاں کھا کر گرے ہوں۔ باقی ممبران نے بھی ان کی پیروی کی۔ عمران نے ان میں سے کئی کی پوزیشنوں کو درست کر دیا، اور جب وہ مطمئن ہو گیا کہ سرسری نظروں سے دیکھنے سے وہ واقعی شہید لگتے ہیں تو مشین گن ہاتھ میں پکڑے اس دیوار کی طرف بڑھ گیا۔
جس کے متعلق چیف باس نے کہا تھا۔ اس نے یہ سارا چکر چیف باس سے صرف یہی بات اگلوانے کے لیے چلایا تھا، ورنہ ظاہر ہے عمران جیسا شخص کسی صورت میں پیچھے ہٹنا تو جانتا ہی نہ تھا۔ اس نے اس بار پیر کی ٹھوکر سے ماری تو وہ دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں اطراف میں سمٹتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک بڑی سی مشین نظر آ رہی تھی۔ عمران نے اس کا سرخ ہینڈل کھینچا۔ چیف باس کو بھی وہ کرسی سے نیچے فرش پر اس طرح ڈال چکا تھا کہ اس کا چہرہ مشین کی مخالف سمت میں تھا۔ سرخ ہینڈل کھینچتے ہی مشین میں سے سیٹی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس کے درمیان میں موجود ایک بڑی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کی شکل دکھائی دی۔ اس ادھیڑ عمر کے لب ہلے اور کمرے میں آواز گونج اٹھی۔ لارک حاضر ہے چیف باس، یہ کیا پوزیشن ہو گئی ہے؟ لارک کی آواز میں حیرت تھی۔ یہ لوگ انتہائی خطرناک ثابت ہوئے۔ عین موقع پر انہوں نے بیلٹیں توڑ ڈالی اور حملہ کر دیا۔ کالنگر اور اس کے ساتھی بھی لڑتے ہوئے مارے گئے۔ بڑی مشکل سے خاتمہ ہوا، ورنہ یہ ہمیں لے ڈوبے تھے، عمران نے چیف باس کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر باس، یہ تو H2 روم میں تھے، پھر یہ 0 روم میں کیسے پہنچ گئے؟ لارک کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ درمیانی واقعات سے لارک لا علم ہے۔ یہ H2 روم میں مین پاور پلانٹ میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہاں سے انہیں بڑی مشکل سے یہاں لایا گیا تاکہ انہیں ہلاک کیا جا سکے۔ یہ ہلاک تو ہو گئے، لیکن کالنگر اور اس کے ساتھی بھی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ باس، واقعی یہ لوگ انتہائی خطرناک ثابت ہوئے۔ اب کیا حکم ہے؟ کیا ان کی لاشیں برقی بھٹیوں میں ڈال دی جائیں؟ لارک نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لیڈر علی عمران سے ایک اہم بات کا پتہ چلا ہے جو ہماری لیبارٹری کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اس کا فوری طور پر بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ لیبارٹری میں موجود ہر شخص کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دو اور پھر یہاں پر آ جاؤ۔ عمران کو میں نے بے ہوش کر رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اس کے منہ سے سب کو سنوائی جائے اور پھر اسے ہلاک کیا جائے، اس لیے میں یہاں رہوں گا۔ تم سب کو اکٹھا کر کے یہاں آ جاؤ، پھر ہم اسے اٹھا کر وہاں لے کر چلیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ باس، ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جس کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے؟ میرے خیال میں باس، یہ لیبارٹری کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ سب مشینیں خالی چھوڑ دی جائیں۔ اہم ترین راز حاصل ہو رہے ہیں، ان میں رکھنا پڑ سکتا ہے، لارک نے دبے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ جو بات اس نے بتائی ہے وہ ان رازوں سے زیادہ لیبارٹری کے لیے قیمتی ہے۔ لیبارٹری میں چند غدار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان غداروں کو پہچاننا چاہتا ہوں تاکہ ان کا فوری طور پر خاتمہ کیا جا سکے، عمران نے اس بار لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ محسوس کر چکا تھا کہ لارک نے تجویز دبے اور سہمے ہوئے لہجے میں پیش کی تھی۔ غدار اور لیبارٹری میں؟ اوہ باس، واقعی یہ تو اہم ترین مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے باس، میں سب کو ایمرجنسی طور پر کرش ہال میں جمع ہونے کے احکامات دے دیتا ہوں، لارک نے فوراً ہی جواب دیا۔ سنو، میرے ذہن میں غداروں کو جو سامنے لانے کا ایک پلان ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک میک اپ باکس اپنے ہمراہ لے کر آنا اور ساتھ ہی پروفیسر مانتاشا کو بھی لے کر آؤ، باقی لوگوں کو کرش ہال میں اکٹھا کر کے، عمران نے فوراً ہی ایک اور پلان ذہن میں بناتے ہوئے کہا۔ میک اپ باکس اور پروفیسر کو ساتھ؟ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، لارک نے چند لمحوں کے تذبذب کے بعد جواب دیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈل کو واپس دبا دیا۔ مشین خاموش ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی دیوار دوبارہ تیزی سے برابر ہو گئی۔ دیوار کے برابر ہوتے ہی فرش پر لیٹے ہوئے سب ممبران اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا پلان کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ارے اتنی جلدی زندہ ہو گئے، ذرا لارک اور پروفیسر کو تو آنے دو، ابھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر چیف باس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ آئیں گے کہاں سے؟ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اب احساس ہوا تھا کہ واقعی کمرہ چاروں طرف سے بند تھا، نہ ہی کوئی دروازہ تھا نہ کوئی کھڑکی۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ شہید بنے رہو، نہ جانے کس سب سے نمودار ہو جائے اور اس کے بعد تمہیں شہید ہونے کی مہلت بھی ملے یا نہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سمجھ کر وہ ایک بار پھر پہلے جیسے انداز میں لیٹ گئے۔ عمران کرسی پر بیٹھا یوں ٹانگیں ہلانے لگا جیسے سچویشن سے پوری طرح محظوظ ہو رہا ہو۔ تقریباً 15 منٹ بعد اچانک کھٹاک کی آواز ابھری اور عمران کی پشت پر دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی، جب وہاں ایک خلا نظر آنے لگا اور عمران چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس خلا میں سے پہلے وہی ادھیڑ عمر لارک اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اس کے پیچھے پروفیسر تھا، خالی خالی نظروں کا مالک پروفیسر۔ ان دونوں کے اندر آتے ہی دیوار برابر ہو گئی۔ میک اپ باکس یہاں رکھ دو، عمران نے کہا اور لارک نے میک اپ باکس رکھا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھلا۔ تمہاری آنکھیں؟ لارک نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ شاید اب پہلی بار نزدیک سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا تھا کہ چیف باس اور عمران کی آنکھوں میں فرق ہے، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب تک پہنچتا، عمران کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گن نے شعلے اگلے اور لارک
لٹو کی طرح گھومتا ہوا فرش پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ پروفیسر پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاکھ کو مرتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ اس کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ تھا۔ تمہاری جگہ لاکھ شہید ہو چکا ہے، اس لیے تم اس لسٹ سے نکل جاؤ دوستوں، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پروفیسر چونک کر انہیں یوں زندہ ہوتے دیکھنے لگا۔ صفدر، یہ میک اپ باکس سنبھالو اور کالنگر، لاکھ اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ جن پر فٹ ہوتے ہوں کر لو، جلدی کرو، میں ذرا پروفیسر سے 2 باتیں کر لوں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا میک اپ باکس کی طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر، یہ کرش ہال کہاں ہے؟ عمران نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کی آواز سن کر جیسے ہی پروفیسر نے عمران کی طرف دیکھا، عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ نظروں سے نظریں ملتے ہی پروفیسر کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ لیبارٹری کا سب سے بڑا کمرہ ہے، اسے میٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پروفیسر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم نے ہماری رہنمائی وہاں تک کرنی ہے، سمجھے پروفیسر؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، پروفیسر نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا میک اپ کرنے میں۔ چیف باس کے ساتھیوں کے لباس گولیوں اور خون سے خراب ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے صرف چہروں کے میک اپ ہی بدلے تھے۔ بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، عمران نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ صفدر نے خود اپنے چہرے پر لاکھ کا میک اپ کیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل کالنگر کے میک اپ میں تھا، جبکہ باقی ساتھی کالنگر کے ساتھیوں کے میک اپ میں تھے۔ صرف جوزف، جوانا اور جولیا اپنی اصلی صورتوں میں موجود تھے۔ پھر عمران نے صرف اپنی آنکھوں کا میک اپ کیا، چیف باس جیسا۔ جولیا، تم جوزف اور جوانا سمیت یہیں رہو گی، یہ چیف باس بھی یہیں رہے گا، تم نے ہمارے واپس آنے تک اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں آخر تک، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، اب تم یہ دروازہ کھولو اور ہمیں کرش ہال تک لے چلو، عمران نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پروفیسر سر ہلاتا ہوا واپس مڑا، اور اس نے دیوار کی بنیاد میں ایک جگہ زور سے پیر مارا تو دیوار پھٹ گئی اور خلا نمودار ہو گیا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب وہ ایک چھوٹی سی راہداری میں تھے جس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ عمران کے ساتھیوں نے مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں، سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچے تو ایک اور راہداری میں تھے۔ اس راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ یہ ایک کمرہ تھا، پروفیسر ان سب کو لے کر اس کمرے میں آیا، اور پھر یہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح اوپر چڑھتا چلا گیا۔ لفٹ جب رکی تو وہ ایک اور راہداری میں تھے، اس راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا۔ یہ کرش ہال کا دروازہ ہے، پروفیسر نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، اور سنو، تم بالکل خاموش رہنا، عمران نے پروفیسر کو تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں اس وقت 150 کے قریب افراد فرش سے نصب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت اور تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ سامنے ایک بڑی سی اسٹیج تھی جس پر 5 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی عمران اندر داخل ہوا، کرش ہال میں بیٹھے ہوئے افراد ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران انہیں سر کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ گیا۔ پروفیسر نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے پروفیسر کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ باقی افراد خاموشی سے کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ عمران غور سے ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ یہ اندازہ کر رہا تھا کہ ان میں سے کتنے ہیپناٹزم کا شکار ہیں اور کتنے نارمل ذہنوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی اسے ہیپناٹزم کا شکار نظر نہ آیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ صرف پروفیسر کو ہیپناٹائز کیا گیا تھا۔ عمران چاہتا تو گولیوں سے ان سب کو بھون ڈالتا، لیکن وہ کسی بے گناہ پر از خود گولیاں چلانے کا قائل نہ تھا۔ سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لیبارٹری کو 1 ماہ کے لیے بند کر دیا جائے، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر لیبارٹری کو 1 ماہ کے لیے بند نہ کیا گیا تو ایک سپر پاور لیبارٹری کو ٹریس کر لے گی۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ 1 ماہ تک تم سب یہاں بیکار بیٹھے رہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں 1 ماہ کی چھٹی دے دی جائے تاکہ تم 1 ماہ کی یہ چھٹی اپنے عزیزوں میں اپنی مرضی سے گزار سکو، لیکن شرط یہ کہ تمہیں 1 ماہ بعد واپس آنا ہوگا، اور اس دوران کسی سے لیبارٹری کے متعلق کوئی بھی ذکر نہ کرے۔ بولو، تمہیں کون سی صورت پسند ہے؟ عمران نے چیف باس کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود ہر شخص انتہائی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ شاید انہیں اپنی قوت سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ اس لیبارٹری سے باہر صرف مخصوص لوگ جا سکتے تھے۔ ان سے ہٹ کر تو باہر جانے کا کسی کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہ تھا، اور یہاں 1 ماہ کی مکمل چھٹی مل رہی تھی۔ چیف باس، ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ آؤٹ کنٹرول کمپیوٹر تو ہمیں باہر نہیں جانے دے گا، ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا۔ شٹ اپ، جب میں چھٹی دے رہا ہوں تو کمپیوٹر تمہیں کیسے روک سکتا ہے؟ بیٹھ جاؤ، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔
اور وہ نوجوان سہم کر بیٹھ گیا۔ باس، آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ چھٹی دے دیں، ہمیں اپنی بیوی بچوں اور عزیزوں سے ملے عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ شاید یہی سمجھے ہوں گے کہ ہم کہیں مر آ گئے ہیں۔ ہمارے جانے سے وہ بے حد خوش ہوں گے۔ اور ایک اور مہربانی بھی دے دیں کہ فاراق آفس کو بھی حکم دے دیں کہ وہ ہمیں چھٹی منانے کے لیے معقول رقم مہیا کر دیں تاکہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے کچھ تحفے بھی لے جائیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم لیبارٹری کے بارے میں اپنے ہونٹ سی لیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا تم حلف لیتے ہو؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں ہم حلف لیتے ہیں۔ سب نے بیک آواز ہو کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تجویز منظور ہے، تم ابھی یہیں رہو گے جب تک میں تمہارے باہر جانے کے انتظامات مکمل نہ کر لوں اور فاراق آفس کو رقم مہیا کرنے کا حکم نہ دے دوں۔ فاراق آفس تم سب کو $10,000 دے گا، کافی ہیں؟ عمران نے حاتم تھائی بنتے ہوئے کہا، یہ بہت ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بہت شکریہ۔ سب نے خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا۔ انہیں شاید خواب میں بھی تصور نہ تھا کہ انہیں اتنی بڑی رقم اکٹھی مل سکتی ہے۔ اوکے سنو پروفیسر، اب تمہیں یہاں آ کر اطلاع دے گا اور پھر تمہیں باہر چھوڑائے گا۔ اب تم نے پروفیسر کا حکم یوں ماننا ہے جیسے تم میرا حکم مانتے ہو، اور اگر کسی نے حکم عدولی کی تو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر اور عمران کے ساتھی بھی خاموشی سے باہر آ گئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے لاک کر دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سنو پروفیسر، اب مجھے فوراً کنٹرول روم میں لے چلو، عمران نے پروفیسر سے کہا، اور پروفیسر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں ایک دروازے کے سامنے لے آیا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ اس کا کنٹرول کمپیوٹر کہاں ہے؟ عمران نے پروفیسر سے پوچھا، اور پروفیسر نے کی ہول کی طرف اشارہ کر دیا۔ عمران نے اپنی مشین گن کا رخ دروازے کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ لوہے کا دروازہ گولیوں سے چھلنی ہونا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک کھٹاک کی آواز سے چھلنی شدہ دروازہ خود بخود اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ کمپیوٹر تباہ ہو گیا ہے، پروفیسر نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں اکا دکا مشینیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک بڑی سی میز اور اس کے پیچھے ایک کرسی موجود تھی۔ میز پر ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر نما مستطیل سی مشین تھی۔ ایک طرف ایک تکونی آلہ موجود تھا۔ پروفیسر، اب ان لوگوں کو لیبارٹری سے باہر نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عمران نے پروفیسر سے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، پروفیسر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور عمران چند لمحے سوچتا رہا۔ پھر اس نے میز کی درازیں کھولنی شروع کر دی۔ میز کی ایک دراز کے اندر اسے سرخ رنگ کی ایک فائل مل گئی۔ عمران نے جیسے ہی فائل کھولی وہ چونک پڑا۔ یہ اسی لیبارٹری کی فائل تھی۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے فائل غور سے پڑھنا شروع کر دی۔ خاصی ضخیم فائل تھی۔ عمران اسے جستا جستا دیکھتا رہا۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں اور وہ اسے غور سے پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اب گیٹ وے کھولنے کا پتہ چل گیا ہے، عمران نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد اس نے سامنے پڑی ہوئی مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دیوار کے ساتھ نصب ایک مشین میں زندگی دوڑ گئی۔ عمران تیزی سے مختلف بٹن دباتا چلا گیا۔ مشین کے درمیان لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی۔ اس پر تیزی سے منظر بدلتے چلے گئے اور پھر اسی جگہ کا منظر ابھر آیا جہاں وہ کوبرا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ عمران نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور اس کے بعد وہ تکونی آلہ اٹھایا اور اس کا سب سے نیچے والا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی مشین سے آواز نکلی، ماسٹر کنٹرول کمپیوٹر کوڈ پلیز۔ مشین سے نکلنے والی آواز کا لہجہ مشینی تھا۔ 030 030 130 130 0 آؤٹ، عمران نے فائل پر سے کوڈ پڑھتے ہوئے کہا۔ ٹائم، چند لمحوں بعد آواز سنائی دی، ہاف آور۔ عمران نے آدھے گھنٹے کا ٹائم بتا دیا اور پھر اسے گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایمرجنسی گیٹ وے کو کھلتے دیکھا۔ عمران نے بٹن دبا دیا۔ اب آدھے گھنٹے تک یہ دروازہ کھل گیا تھا۔ پروفیسر، تم کرش ہال میں موجود تمام افراد کو لے کر انہیں ایمرجنسی گیٹ وے سے باہر بھیج کر واپس آؤ، عمران نے پروفیسر کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پروفیسر سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ پروفیسر، آخر تمہارا حکم اس قدر فرما برداری سے کیوں مان رہا ہے؟ صفدر نے کہا۔ وہی کلخوانی اور میتھی کا کمال ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے فائل اٹھا کر دوبارہ پڑھنی شروع کر دی۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور پھر تکونی آلہ اٹھا کر ایک اور بٹن دبا دیا تو دیوار پر ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ جھماکہ سا ہوا اور پھر اسکرین پر اس کمرے کا منظر ابھر آیا جس میں جولیا، جوزف اور جوانا موجود تھے۔ جولیا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ جوزف اور جوانا ایک طرف کھڑے تھے۔ چیف باس کو انہوں نے اسی ٹکٹکی سے باندھ رکھا تھا جس سے اس نے ان سب کو باندھا تھا۔ چیف باس ہوش میں تھا اور بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کا منہ بار بار کھل بند ہو رہا تھا۔ اسی لمحے عمران کی نظر پہلی اسکرین پر پڑی۔ وہاں پروفیسر اور کرش ہال والے افراد پہنچ چکے تھے اور وہ سب تیزی سے اس کھلی جگہ میں غائب ہوتے جا رہے تھے
جبکہ پروفیسر ایک طرف کھڑا موجود تھا۔ جب سب افراد اس کھلی جگہ میں غائب ہو گئے تو پروفیسر مکانکی انداز میں واپس مڑا۔ عمران اس کھلی جگہ کو دیکھ رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ کھلی جگہ دوبارہ بند ہو گئی۔ عمران نے مشین بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر کنٹرول روم میں داخل ہوا۔ وہ سب چلے گئے ہیں، پروفیسر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ گڈ، اب تم جا کر چیف باس کو یہاں لے کر آؤ، عمران نے کہا اور پروفیسر واپس چلا گیا۔ عمران نے تکونی آلے پر دبائے ہوئے بٹن کو دوبارہ دبایا تو جولیا اور اس کے ساتھی چونک پڑے، کیونکہ سامنے والی دیوار پھٹ گئی تھی اور اس میں وہی مشین نظر آنے لگی تھی جس سے عمران نے لاٹ سے بات کی تھی۔ مشین خود بخود چل پڑی تھی۔ جولیا، میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں، کیا ہوا؟ تم تو ہمیں بھول ہی گئے، جولیا نے اٹھ کر مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے لیبارٹری کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے، سب لوگوں کو سوائے پروفیسر کے باہر نکال دیا ہے۔ اب پروفیسر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، وہ تم سب کو لے کر یہاں میرے پاس آ جائے گا۔ جوانا، تم نے چیف باس کو اٹھا کر لے کر آنا ہے، اور سنو، اس کا خیال رکھنا کوئی حرکت نہ کرنے پائے۔ عمران نے آخری ہدایت جوانا کو کی۔ یس ماسٹر، جوانا نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا۔ اسی لمحے عمران نے پروفیسر کو اس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ پروفیسر الرٹ! اچانک چیف باس نے چیخ کر پروفیسر سے کہا اور پروفیسر کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور عمران چونک پڑا۔ جوانا، چیف باس کو فوراً بے ہوش کر دو، جلدی! عمران نے چیخ کر کہا۔ پروفیسر، ان کو ہلاک کر دو، ریڈ بٹن آن کر دو، چیف باس نے اسی لمحے چیخ کر کہا اور پروفیسر تیزی سے اس مشین کی طرف لپکا۔ جوزف، پروفیسر کو روکو، پکڑ لو اسے، عمران نے چیخ کر جوزف سے کہا اور جوزف کسی عقاب کی طرح مشین کی طرف بڑھتے ہوئے پروفیسر پر جھپٹا۔ دوسرے لمحے بوڑھا پروفیسر جوزف کے طاقتور بازو میں پھڑپڑانے لگا۔ اسی لمحے جوانا نے پوری قوت سے چیف باس کی کنپٹی پر مکہ مارا اور ایک ہی مکے سے چیف باس کا سر ڈھلک گیا۔ جیسے ہی چیف باس کا سر ڈھلکا، پروفیسر بھی اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اب اسے چھوڑ دو جوزف، عمران نے کہا اور جوزف نے پروفیسر کو چھوڑ دیا۔ وہ اب خاموش کھڑا تھا۔ بڑی حماقت ہوئی مجھ سے، یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ پروفیسر بھی چیف باس کی ٹرانس میں ہے۔ اگر وہاں جوزف اور جوانا نہ ہوتے تو صورتحال پلٹ بھی سکتی تھی۔ عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب پروفیسر کے ساتھ تو میرے پاس آ جاؤ، عمران نے کہا اور ساتھ ہی بٹن آف کر دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں، پروفیسر اور چیف باس یہاں رہیں گے۔ میں یہاں ٹرانسمیٹر پر ایکس 2 سے رابطہ قائم کر کے اسے رپورٹ دوں گا، پھر وہ جیسے حکم کرے گا۔ تم اس دوران ہوٹل میں رہو گے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور انہوں نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر جولیا، جوزف اور جوانا کو لے کر کنٹرول روم میں آ گیا۔ جوانا نے بے ہوش چیف باس کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اور پیر بدستور بندھے ہوئے تھے۔ پھر عمران نے دوبارہ ایمرجنسی گیٹ وے کو کھولا اور ان سب کو باہر جانے کی ہدایت کی۔ پروفیسر ایک بار پھر عمران کے حکم پر انہیں چھوڑنے کے لیے گیا اور عمران نے فائل دیکھتے ہوئے وسیع ہتائے عمل کے ٹرانسمیٹر کو آن کر کے اس پر ایکس 2 کی مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ چیف باس اپنے ہی کنٹرول روم کے فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، ایکس 2 اوور، عمران نے اصل آواز میں کہا۔ یس، ایکس 2 اسپیکنگ، عمران تم زندہ ہو؟ اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز ابھری۔ تو تم میرا فاتحہ بھی پڑھ چکے ہو؟ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے صفدر نے اطلاع دی تھی کہ آپ جوزف اور جوانا غار میں گر کر ہلاک ہو گئے ہو، لیکن میں نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ مر نہیں سکتے، لیکن میں پریشان تھا۔ بعد میں کوشش کی کہ صفدر وغیرہ سے رابطہ قائم ہو، لیکن کوئی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ اب میں سوچا تھا کہ خود پنسلوانہ آؤں اور کہ آپ کی کال ہی آ گئی۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں یقین کیوں نہ آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں مر بھی جاؤں پھر بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا؟ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین آ جائے؟ مرنے کے بعد بھی آپ کی کال تو موصول ہو ہی جاتی ہے۔ اوور، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران اس کی اس خوبصورت جواب پر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ اچھا، اب میری بات غور سے سنو۔ میں نے نہ صرف اسٹار ٹریک کی لیبارٹری کو تلاش کر لیا ہے بلکہ اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے، اور اس وقت اسٹار ٹریک میرے سامنے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اوور، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، جلدی سے تفصیلات بتائیں گے تاکہ میں ایکریمیا کے صدر پر روک ڈال سکوں۔ اوور، بلیک زیرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ روک بھی ڈال لینا، یہاں پہنچ کر میری نیت میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ یہاں اس قدر جدید ترین مشینری نصب ہے کہ اگر یہ مخصوص مشینری ہمارے ملک کے خلائی ریسرچ لیبارٹری کے شعبے کو میسر آ جائے تو یقیناً ہم اس میدان میں سپر پاورز کے مقابلے آ سکتے ہیں۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ خلائی ریسرچ لیبارٹری کے سربراہ پروفیسر غزنوی کو کی کوڈ فریکوینسی مجھے بتاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہاں بلوا کر یہاں سے مخصوص مشینری کو اس کے مشورے سے پاکیزیہ منتقل کی جانے کے انتظامات مکمل کر لوں۔ اس کے بعد بقیہ لیبارٹری اور اسٹار ٹریک کو ایکریمیا کے صدر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔
چلو کچھ تم ہماری مہم کا خرچہ نکل آئے گا. اوور. عمران نے جواب دیا. اوہ ویری گڈ, یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے, میں ابھی معلوم کرتا ہوں. اوور. بلیک زیرو کی آواز سنائی دی. تم تو بڑے سخی استاد بنتے جا رہے ہو, ہر بات پر ویری گڈ کہے جا رہے ہو اپنے شاگردوں کو. بہرحال جلدی کرو. اوور. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. دوسری طرف سے خاموشی طاری رہی. شاید بلیک زیرو پروفیسر غزنوی کی کوڈ فریکوینسی معلوم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا, اور عمران خاموش بیٹھا فرش پر پڑے ہوئے اسٹار ٹریک کو دیکھ رہا تھا, جس نے در حقیقت تمام سپر پاورز کو چکر میں ڈال رکھا تھا. اسی لمحے پروفیسر اندر داخل ہوا. ہیلو پروفیسر, اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے پروفیسر کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر چہکتے ہوئے کہا. میں نے ارض پہ اس مارسلینا تیار کرنا ہے, ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے. پروفیسر ابھی تک اپنے ٹریک پر ہی چل رہا تھا. عمران چند لمحے غور سے اس بوڑھے پروفیسر کو دیکھتا رہا. وہ سوچ رہا تھا کہ مشینی طور پر اس کے اعلیٰ ترین ذہن کو جس انداز میں کنٹرول کیا گیا ہے, اس کے بعد اب یہ کسی بھی صورت میں نارمل تو نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ایکریمیا اسے ایک گراں قدر تحفہ سمجھ کر اپنی خلائی لیبارٹری میں رکھ لے گا. ایکریمیا میں ایسے ماہرین بافراد موجود ہوں گے جو عمران کی طرح پروفیسر کے ذہن کو ٹرانس میں لے کر اس سے کام لے سکیں. چنانچہ پھر پروفیسر کی خدمات سے پاکیشیا کیوں محروم رہے؟ کیوں نہ لیبارٹری کی مخصوص مشینری کے ساتھ ساتھ پروفیسر کو بھی پاکیشیا منتقل کر دیا جائے. اس طرح پروفیسر کی موجودگی پاکیشیا کو اس میدان میں بہت آگے لے کر جائے گی. پروفیسر, کیا آپ پاکیشیا کے لیے کام کریں گے؟ عمران نے چند لمحے سوچنے کے بعد پروفیسر سے پوچھا. پاکیشیا؟ پروفیسر نے سپاٹ سے انداز میں کہا. ہاں, میرا ملک پاکیشیا, بر اعظم ایشیا کا عظیم ترین ملک. عمران نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا. مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ پروفیسر نے پوچھا. خلائی ریسرچ. عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. میں اس ملک کے لیے کام کرتے ہوئے فخر محسوس کروں گا جس میں تم جیسے سپر مائنڈ لوگ رہتے ہیں. پروفیسر نے جواب دیا. اس کی خالی اور سپاٹ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی پیدا ہوئی, اور عمران بے اختیار اپنی جگہ سے اچھل پڑا. اس کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار حیرت کی شدت سے پھٹی جا رہی تھیں. پروفیسر, کیا تم نارمل ہو؟ یہ تمہاری آنکھوں میں چمک؟ عمران نے کرسی سے اٹھ کر پروفیسر کی طرف بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا, اور پروفیسر بے اختیار ہنس پڑا. اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بجلی کی طرح چمکنے لگی تھی. جب تم نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے ذہن کو جھٹکا دیا تھا, میں اس وقت ہی نارمل ہو چکا تھا, اور مجھے اسی لمحے تمہارے اعلیٰ ترین ذہنی صلاحیتوں کا علم ہو چکا تھا, اور میں صرف تمہیں مزید چیک کرنا چاہتا تھا. اگر تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے یا میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے تو یہ دیکھو. پروفیسر نے اپنے آستین کو جھٹکا, اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک پینسل ٹارچ نما آلہ نمودار ہو گیا. پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھ سکتا, پروفیسر نے اس آلے کا رخ فرش کی طرف کر کے اس کا بٹن دبا دیا. اس پہ نیلے رنگ کی شعاع نکل کر فرش پر پڑی, اور فرش کا کافی سارا حصہ یوں غائب ہو گیا جیسے وہاں اس کا وجود ہی نہ ہو. اب وہاں گڑھا سا پڑ گیا تھا. اوہ, تو پھر تم نے میرے ساتھ اس انداز میں کیوں دیا؟ تم اسٹار ٹریک کا بھی ساتھ دے سکتے تھے. عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ خود غرض سالم اور شفاق آدمی ہے جو صرف اپنی ذاتی غرض کے لیے لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں پر ڈاکہ مارتا ہے, جبکہ تم اپنے ملک کی ترقی کے لیے مجھے لے کر جانا چاہتے ہو. مجھے اس آدمی سے شدید نفرت تھی, اور یقین کرو میں نے کئی بار سوچا کہ اس آلے سے تمہارا اور اس کا بیک وقت خاتمہ کر کے یہاں سے نکل جاؤں, لیکن نہ جانے کون سی طاقت ہر وقت مجھے روک دیتی تھی. تمہاری بے پایاں ذہانت, تمہاری جرت, تمہاری بے غرضی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم نے لیبارٹری کے بے گناہ افراد کے خون سے ہاتھ رکھنے سے جس طرح اجتناب کیا ہے, مجھے تم سے محبت سی ہو گئی ہے. پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا. اوہ پروفیسر, تم واقعی عظیم ہو, اور میں تو ایک احمق سا آدمی ہوں. یقین نہ آئے تو جولیا سے پوچھ لینا. عمران نے بے اختیار آگے بڑھ کر پروفیسر کو گلے لگا لیا. اسی لمحے بلیک زیرو کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری, اور پروفیسر نے عمران کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا. میں نے تمہاری کال سن لی ہے. پروفیسر غزنوی کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہاں سے کون سی مشینری کس طرح لے کر جانی ہے, کون سی ہمارے ملک پاکیشیا کے لیے ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری. پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا, اور عمران کا چہرہ فخر و مسرت سے پھول کی طرح کھل اٹھا. پروفیسر مانتاشا کی زبان سے پاکیشیا کے لیے ہمارا ملک کے الفاظ نکلنے کا مطلب یہی تھا کہ اب خلائی ریسرچ کے میدان میں پاکیشیا کا نام سر فہرست آ جائے گا. اور عمران سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے, ایسا کارنامہ جس کے نتیجے میں پاکیشیا عظمت کے سفر پر اور آگے بڑھ جائے گا. اسے بلیک زیرو کو جواب دینے کی بجائے ایک بار پھر بے اختیار پروفیسر کو گلے سے لگا لیا. ختم شد. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.